لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اس سے پہلے سورۃ البلد کا 2 حصہ مکمل ہو چکا ہے. آج سورۃ البلد کا تیسرا حصہ اور تیسرا پارٹ ہے. اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 نیکیوں اور 2 طاعت کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کو آخرت کے عذاب سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا اور آخرت کے ندامت سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ اس سے پہلے عقبہ کی تفسیر ہم لوگوں نے پڑھا کہ عقبہ پہاڑ کے بڑے چٹان کو یا اسی طریقے سے 2 پہاڑوں کے درمیانی راستے کو عقبہ کہا جاتا ہے. تو پہاڑ کے چٹان پر چڑھ کر یا 2 راستے میں گھس کر دشمن سے اپنی حفاظت کی جاتی ہے. تو اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے طاعت اور عبادت کو عقبہ سے تعبیر فرمایا ہے. تو جس طریقے سے عقبہ انسان کے دشمن سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، تو اس طاعت اور عبادت یا آخرت کے ندامت سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فک رقبہ، کہ فک رقبہ گردن چھڑانا یعنی غلام آزاد کرنا. فکو کے مطلب ہوتا ہے چھڑانا، اور رقبہ کا مطلب ہوتا ہے گردن یعنی غلام آزاد کرنا. تو یہ پہلی نیکی ہوئی کہ غلام آزاد کرنا. اسی طریقے سے دوسری نیکی ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوکے کو بھوک کے دن میں. او یا اطعام کے مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا، اور فی یومین دن میں، اور ذی مسغبہ کے مطلب ہوتا ہے بھوک والے کو، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ کیا ہے کہ یہ بھی نیک کام ہے. تو نیک کام کیا ہوئے 2، نمبر 1 غلام آزاد کرنا، اور نمبر 2 کھانا کھلانا. کس کو؟ بھوکے کو. تو یہ دونوں طاعت ہیں، لیکن غلام آزاد کرنے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی غلام آزاد کیا تو اس شخص کو اس کے ایک عضو کے بدلے میں جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی اور جہنم سے آزادی ملے گی، یہاں تک کہ اس کے شرمگاہ کے بدلے اس کے شرمگاہ کو جہنم سے آزادی مل جائے گی. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف میں ہے. تو غلام آزاد کرنا یا اسی طریقے سے کھانا کھلانا یہ ثواب کا کام ہے، لیکن یہ ثواب کا کام اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے اس وقت جب کہ ایک آدمی ایسے یتیم کو کھانا کھلاتا ہے جو کیا ہو، جو قریبی رشتہ دار ہو، جو قرابت والا ہو، یا اسی طریقے سے ایسے مسکین کو کھانا کھلاتا ہے جو مٹی میں مل چکا ہو. تو ایسے کو کھانا کھلانا زیادہ ثواب ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یتیما ذا مقربہ، یتیم جو قریبی والا ہو یعنی قرابت والا ہو. یتیم اور ذا کے مطلب ہو گیا والا، اور مقربہ کے مطلب ہو گیا قرابت والا یعنی قریبی رشتہ دار. تو اس کو کھانا کھلانا زیادہ ثواب ہے. یا اسی طریقے سے او مسکینا ذا متربہ، او یا مسکین یعنی فقیر محتاج، اور ذا والا متربتن مٹی والا یعنی بھوک کے حالت میں ایسی ہو گئی ہو کہ وہ مٹی سے مل چکا ہو. تو ایسے شخص کو کھانا کھلانا اور زیادہ ثواب ہوتا ہے. اور یہ نیک عمل جو ہے وہ اس وقت مقبول ہوگا جبکہ وہ شخص کا ہو کہ ایمان والا ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ثم کان من الذین آمنوا، کہ پھر ہوئے وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا. کہ ثم پھر کانا ہو من الذین، کہ من سے الذین، کہ جو لوگ آمنوا ایمان لایا، یعنی پھر ہوئے وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا.
تو ایمان شرط ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ کہ اور تواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی فہمائش کرتے ہیں، یعنی خود تو صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کس چیز سے؟ مصیبت آئے تو بھی صبر کرے، نفس میں بری خواہشات خیال آئے اس پر بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی تلقین کرے۔ اسی طریقے سے وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ اور رحم دلی کی تلقین کرتے ہیں۔ واو اور تواصو تلقین کرنا، فہمائش کرنا، اور بالمرحمہ، مرحمہ کے مطلب ہوتا ہے رحم دلی، یعنی رحم دلی کی فہمائش کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کی تلقین کرتے ہیں اور رحم دلی کی تلقین کرتے ہیں وہ لوگ کیسے انسان ہیں؟ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ نیک بخت ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، اصحاب والے اور میمنہ یعنی داہنا، تو داہنے والے ہیں، تو داہنے والے سے مراد کیا ہے؟ داہنے والے سے مراد ہے کہ نیک بخت انسان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبخت انسان کا ذکر فرمایا کہ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کو، واو اور الذین، جو لوگ کفروا انکار کیا، کفروا انکار کیا، بآیاتنا تو آیات کے مطلب نشانی یعنی قرآن، اور نا کے مطلب ہوتا ہے ہماری، تو ہماری نشانیوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہی لوگ کیا ہیں کہ بدبخت ہیں، ہم وہ لوگ اصحاب کے مطلب والے، اور مشأمہ کے مطلب ہوتا ہے بدبخت، یعنی بدبختی والے ہیں۔ اب جو لوگ بدبخت ہوں گے ان کو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا علیہم نار مؤصدہ، کہ ان پر آگ ہوگی بند کی ہوئی، تو علیہم ان پر نار آگ، اور مؤصدۃ کے مطلب ہوتا ہے بند کی ہوئی، تو ان پر آگ بند کی ہوئی ہوگی۔ تو سورۃ البلد کا تفسیر اور اس کے لغوی معنی مکمل ہوئے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ الفجر کے تفسیر اور لغوی معنی پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔